دراز قد، جسم نازک اور سڈول، آفتابی چہرہ، خوش چشم، دراز سو، نازک اندام و شیریں لب، لباس سفید۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اپنی عمر میں کبھی ریشمی اور رنگین لباس پہنا ہوگا، صرف موتیوں کی مالا پہنتی، تاہم تنگ مزاج اور مردہ دل نہ تھیں۔ آزاد طبعی نے جس مذہب کی طرف رخ کیا ادھر ہی جھک گئیں۔ حضرت میاں میر کی مرید بھی ہو گئی تھی، جن کا مزار لاہور چھاؤنی میں ہے۔ 20ویں صدی کے اوائل کے شاعر اور محقق سیماب اکبر آبادی کی زبانی یہ مختصر سا تعارف مغل شہزادی زیب النساء کا ہے۔ میں ہوں سحر بلوچ اور آپ سن رہے ہیں BBC اردو کی آڈیو سٹوری، جسے تحریر کیا ہے وقار مصطفیٰ نے۔ زیب النساء فروری 1638 میں پیدا ہوئی تھی اور وہ بادشاہ اورنگزیب کی سب سے پہلی اولاد تھیں۔ ادیب اور افسانہ نگار زاہدہ ہنا لکھتی ہیں کہ زیب النساء نے اپنے پردادا شہنشاہ اکبر جیسی بے مثال یادداشت پائی تھی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ 3 برس کی عمر میں انہیں قرآن کی متعدد آیات یاد ہو چکی تھیں۔ 4 برس 4 ماہ اور 4 دن کی عمر میں رسم بسم اللہ ہوئی اور انہیں حافظہ قرآن مریم کے سپرد کر دیا گیا۔ زیب النساء نے 7 برس کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا۔ اورنگزیب نے اس موقع پر ایک شاندار تقریب منعقد کی۔ حافظہ مریم کو 30,000 اشرفیاں بطور انعام دی گئیں اور غریبوں میں بڑے پیمانے پر روپے تقسیم کیے گئے۔ زیب النساء کی صرف و نحو کی تعلیم کے لیے ملا جیون کو مقرر کیا گیا۔ مورخ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ زیب النساء نے عربی اور فارسی کی تعلیم نہایت اعلیٰ درجے کی حاصل کی تھی اور بڑے بڑے علماء و فضلاء ان کی خدمت میں رہتے تھے۔ زاہدہ ہنا کے مطابق زیب النساء نے عربی میں بھی شعر کہے، لیکن پھر فارسی کا دامن تھام لیا۔ فارسی مادری اور مغل دربار کی زبان تھی اور اس میں شعر کہنے کی مشق 6 برس کی عمر سے شروع کر دی تھی۔ زیب النساء نے 1652 سے 1657 تک کا بیشتر عرصہ اپنے والد کے ساتھ دکن میں گزارا، جہاں وہ صوبے دار تھے۔ اورنگزیب مئی 1658 میں ہندوستان کے تخت پر بیٹھے تو اپنے بچوں کو دولت آباد سے دلی طلب کیا کہ وہ بھی جشن فتح میں شامل ہوں۔ زیب النساء اپنے شیر خوار بھائی اکبر کو سینے سے لگائے ہوئے مارچ 1659 میں دلی میں داخل ہوئیں۔ باپ نے پادشاہ بیگم کا خطاب دیا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب وہ مغل سلطنت کی خاتون اول ہیں۔ اس سے پہلے یہ منصب ان کی پھوپھی شہزادی جہاں آرا کے پاس تھا۔ پادشاہ بیگم کے منصب کے ساتھ انہیں وسیع جاگیر عطا ہوئی۔ اس کے علاوہ 4 لاکھ روپے سال کا وظیفہ بھی ملتا تھا۔ وقتاً فوقتاً ہونے والی شاہی تقریبات میں والد کی طرف سے خطیر رقم تحفے کے طور پر بھی دی جاتی تھی، لیکن شہزادی زیب النساء کے خمیر میں غرور اور جاہ طلبی نام کو نہ تھی۔ خبر آئی کہ چچا دارا شکو اپنے بیٹے شہزادہ سپہر شکو کے ساتھ گرفتار ہوئے اور دونوں قتل کر دیے جائیں گے۔ یہ وہی سپہر شکو تھے جن سے جہاں آرا کی خواہش رہی کہ زیب النساء کی شادی کر دی جائے۔ جادو ناتھ سرکار نے لکھا ہے کہ زیب النساء کے دادا شاہ جہاں نے سپہر شکو سے زیب النساء کی منگنی کی تھی۔ ہنا لکھتی ہیں اورنگزیب نے دیوان حافظ کو لڑکوں کے لیے مدارس میں اور محلات میں بیگمات کے لیے ممنوع قرار دیا تھا، لیکن زیب النساء پر یہ پابندی عائد نہیں کی گئی تھی۔ اورنگزیب کو شاعری اور وہ بھی شہزادیوں کی شاعری سخت ناپسند تھی۔ اس کے باوجود زیب النساء کو اورنگزیب نے شعر کہنے سے روکنے کی کوشش نہ کی اور زیب النساء نے بھی باپ کے احترام میں اپنی شاعری کو پس پردہ رکھا۔ شاید مخفی کا تخلص بھی اسی لیے اختیار کیا تھا۔ مورخ جادو ناتھ سرکار کا کہنا ہے کہ اورنگزیب جیسے سخت گیر اور کٹر پنتھی شہنشاہ کی موجودگی میں شہزادی کی شخصیت کھلے ذہن کے شاعروں، عالموں اور دانشوروں کے لیے ایک ڈھال کی حیثیت رکھتی تھی۔ شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ زیب النساء کے حسن مذاق سے بڑا نفع یہ ہوا کہ عالمگیر کی خشک مزاجی نے جو نقصان پہنچایا تھا اس کی تلافی ہو گئی۔ سن 1724 میں ان کی بکھری ہوئی اور موجودہ تحریروں کو دیوان مخفی کے نام سے جمع کیا گیا، جس میں 421 غزلیں اور کئی رباعیاں تھیں۔ اس کے بعد 1730 کے مخطوطہ میں دیگر غزلیں شامل کی گئیں۔ دارا اور زیب النساء کی پھپھیوں جہاں آرا اور روشن آرا نے انہیں صوفیہ سے متعارف کرایا۔ یہ آگرہ اور دلی کے شب و روز تھے جہاں رقص و موسیقی کی محفلوں میں شرکت کی اور یہیں ان کے سامنے تصوف، شاعری اور میناتوری مصوری کے نئے اسرار آشکار ہوئے۔ فرانسیسی مستشرق خاتون اینی کرینیکی لکھتی ہیں کہ تصوف میں وہ فرید الدین عطار اور جلال الدین رومی کے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی تھیں۔ وہ حساب، جغرافیہ، شہ سواری، نیزہ بازی اور شمشیر زنی میں اپنے بھائیوں اور کسی بھی ہم عمر امزاد سے کم نہ تھی۔ زیب النساء نے پوری زندگی شادی نہیں کی۔ ڈیبرا ہٹن لکھتی ہیں کہ زیب النساء نے شادی نہیں کی اور ساری زندگی کنواری رہیں، باوجود اس کے کہ رشتے بہت تھے۔ شادی نہ ہونے کی وجہ سے خفیہ محبت کے بارے میں قیاس آرائی پر مبنی محلاتی گپ شپ کو فروغ ملا۔ شبلی نعمانی اور بہت سے دیگر محققین کے مطابق زیب النساء کے متعلق متعدد جھوٹے قصے مشہور ہو گئے، جن کو یورپین مصنفوں نے اور زیادہ آب و رنگ دیا ہے۔ ان میں سے ایک زیب النساء اور عاقل خان رازی کے عشق کا ہے۔
اورنگزیب زیب النساء کی نہایت عزت کرتے تھے۔ جب وہ کہیں باہر سے آتی تو ان کے استقبال کے لیے شہزادوں کو بھیجتے، سفر و حضر میں ان کو ساتھ رکھتے۔ کشمیر کے دشوار سفر میں بھی وہ ساتھ تھیں۔ کشمیر میں جا بجا خوشگوار اور خوش منظر چشموں میں سے ایک چشمہ احول زیب النساء کی جاگیر میں تھا۔ زیب النساء نے اس کے متصل ایک نہایت پرتکلف باغ اور شاہانہ عمارتیں تیار کرائیں تھیں۔ چنانچہ عالمگیر جب کشمیر کے سفر کو گئے تو اس مقام پر ایک دن قیام کیا اور زیب النساء نے قاعدے کے موافق نظریں پیش کی اور روپے نچھاور کیے۔ ابرک کا ایک بڑا خیمہ تیار کرایا تھا جو تمام تر شیشہ معلوم ہوتا تھا۔ زیب النساء بھائیوں سے نہایت محبت رکھتی تھیں۔ معاصر العمرہ میں لکھا ہے کہ جب بھائی اعظم شاہ سخت بیمار ہوئے تو زیب النساء نے تیمارداری اس محبت سے کی کہ تمام ایام مرض تک اس پرہیزی غذا کے سوا جو خود شہزادہ کھاتا تھا کوئی اور غذا نہیں کھائی۔ محمد اکبر جس زمانے میں عالمگیر سے باغی ہو کر راجپوتوں سے مل گئے، اس زمانے میں بھی زیب النساء نے ان سے برادرانہ راہ و رسم اور خط لکھنا ترک نہ کیا۔ شبلی نعمانی کے مطابق راجپوتوں نے جب عام بغاوت کی اور عالمگیر نے ان کے دبانے کے لیے شہزادہ اکبر کو فوج دے کر جودھ پور کی طرف روانہ کیا تو راجپوتوں کے بہکانے سے شہزادہ خود باغی ہو گیا اور عالمگیر کے مقابلے کو بڑھا۔ زیب النساء اور شہزادہ اکبر حقیقی بھائی بہن تھے، دونوں ایک دوسرے کو خط بھی لکھتے تھے۔ یہ خطوط پکڑے گئے اور عالمگیر نے انتقام میں زیب النساء کی تنخواہ جو 4 لاکھ سالانہ تھی بند کر دی۔ تمام مال و متاع ضبط کر لیا گیا اور قلعہ سلیم گڑھ میں رہنے کا حکم ہوا۔ اس وقت ان کی عمر 43 سال تھی۔ وہ یتیم خانے، لنگر خانے جو زیب النساء کی داد و دہش سے چلتے تھے سب بند ہوئے۔ منوچی نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ صدمہ ان سینکڑوں لوگوں کو ہوا جو ہر سال شہزادی کے خرچ پر عازم مکہ ہوتے اور حج کرتے تھے۔ بعض کتابوں میں زیب النساء کی قید طویل ہونے اور قید ہی میں وفات کا لکھا گیا ہے، لیکن نعمانی لکھتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت جلد ان کی بے گناہی ثابت ہوئی اور غلطی کی معافی دے دی گئی، کیونکہ جب حمیدہ بانو بیگم یعنی والدہ روح اللہ خان نے انتقال کیا تو رسم تعزیت ادا کرنے کے لیے عالمگیر نے زیب النساء کو روح اللہ کے گھر بھیجا تھا۔ اسی سن میں جب شہزادہ کام بخش یعنی عالمگیر کے سب سے چھوٹے بیٹے کی شادی ہوئی تو تقریب کی رسمیں زیب النساء ہی کے محل میں ہوئیں اور عالمگیر کے حکم سے تمام ارکان دربار زیب النساء کی ڈیوڑی تک پا پیادہ گئے۔ زیب النساء نے عالمگیر کی حکومت کے 48ویں سال دلی میں انتقال کیا۔ عالمگیر اس زمانے میں دکن کی فتوحات میں مصروف تھے۔ یہ خبر سن کر سخت غمزدہ ہوئے، بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ معاصر عالمگیر میں لکھا ہے کہ بادشاہ کا دل اس خبر سے بھر آیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ بے طاقتی کی وجہ سے بے قرار تھے، صبر کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ بادشاہ نے سید امجد خان، شیخ عطا اللہ، حافظ خان کو حکم دیا کہ وہ غریبوں میں شہزادی کے نام پر صدقات اور خیرات تقسیم کریں اور بیگم کا مقبرہ 30,000 میں بنائیں جو ان کا متروکہ بھی ہے۔ زیب النساء کی تدفین کے بارے میں 2 رائے پائی جاتی ہیں۔ مولوی نور احمد چشتی، حیرت دہلوی، رائے بہادر، کنہیا لال ہندی، شمس علماء خان بہادر اور سید محمد لطیف کے مطابق شہزادی کو لاہور میں دفن کیا گیا۔ مختلف تحقیقی حوالوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ زیب النساء کی قبر لاہور میں نہیں بلکہ سلیم گڑھ دلی میں تھی۔ مرزا سنگین بیگ نے اپنی کتاب سیر المنازل میں لکھا ہے کہ کابلی دروازے کے باہر شارع عام پر تکیہ بھولو شاہ کے شمال کی جانب زیب النساء کا مقبرہ اور لال پتھر کی مسجد ہے۔ سر سید احمد خان کی کتاب آثار السنادید سے بھی زیب النساء کے مقبرے کی دلی میں موجودگی کی تصدیق ہوتی ہے۔ تاہم 1875 میں راجپوتانہ ریلوے تعمیر ہوئی تو یہ مقبرہ مسمار کر دیا گیا۔ مزار کی مسماری کے بعد زیب النساء کی قبر کو آگرہ میں شہنشاہ اکبر کے مزار کے قریب منتقل کیا گیا تھا۔ زیب النساء کے مزار کی لاہور میں موجودگی تاریخی حوالوں سے ثابت نہیں ہوتی۔ لاہور کے علاقے نواکوٹ میں ان کے نام سے منسوب مزار میں کوئی اور دفن ہے، مگر کون، یہ تحقیق طلب ہے۔ ہاں، لاہور زیب النساء سے جس تعلق کا دعویٰ یقین کے ساتھ کر سکتا ہے وہ یہاں موجود چوبرجی ہے، جو اس باغ کا دروازہ تھا جو پھپھی جہاں آرا کے بعد زیب النساء کو ملا تھا۔